الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے 28واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ 28ویں پارے کے اندر سب سے پہلی آیت قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بحث کر رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی تھے اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی تھی جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، جو ان کا نام تھا۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر ایک جملہ ہوا کرتا تھا، اس کے ذریعے سے آدمی اپنی بیوی کو اپنے سے دور کر دیا کرتا تھا، اور وہ طلاق سے بھی زیادہ خطرناک سمجھا جایا کرتا تھا۔ وہ جملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آدمی یوں کہا کرتا انتی علیہ کا ظہری امی، اپنی بیوی سے کہ تو ایسی ہے گویا کہ جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر، جس طرح میری ماں کی پشت اور پیٹھ کو میں دیکھ نہیں سکتا، وہ میرے لیے ناجائز حرام ہے، اسی طرح تو بھی میرے لیے ایسے ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں طلاق سے بھی زیادہ برا سمجھا جایا کرتا تھا۔ کوئی اگر یہ جملہ کہہ دیتا تو وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیتا تھا، پھر اس کی طرف لوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو صحابی تھے اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دی۔ اب ان کی بیوی بوڑھی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے ایسا کہہ دیا۔ اس وقت تک اس بارے میں کوئی اللہ کی طرف سے حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تو تم پر طلاق واقع ہو گئی۔ یہ کہنے لگی کہ جی میں بوڑھی ہوں اور میرے بچے ہیں، اس وقت میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی، یہ اپنی بات رکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، جو اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہیں آپ سے۔ آپ علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ طلاق ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت کے اندر یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے شکایت بھی کر رہی تھی کہ اللہ میرا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے اندر زہار کہا جاتا ہے، اس کو زہار کا حکم نازل فرمایا۔ یعنی آدمی اپنی بیوی کو اپنی محرم، ایسی محرم جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے بیٹی، ماں، پھوپھو، خالہ، جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اپنی بیوی کو ان محارم کے ایسے اعضاء کے ساتھ تشبیہ دے دے جن کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ میری ماں کی طرح ہے تیری پیٹھ، یعنی جس طرح میں میری ماں کی پیٹھ کو دیکھ نہیں سکتا تو بھی میرے لیے حرام ہے۔ تو اس جملے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس جملے کے ذریعے سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اس نیت سے اپنی بیوی کو جیسے کہہ دیا، جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے ایسے تو بھی حرام ہے، تشبیہ دے کر کسی اعضاء کے ساتھ اس طرح کہہ دیا، تو یہ زہار ہو جاتا ہے۔ زہار کا کفارہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ زہار کا کفارہ یہ طلاق تو نہیں ہوتی، لیکن بیوی اور میاں مل نہیں سکتے جب تک کہ اس کا کفارہ ادا نہیں کر دیں، اور کفارہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ غلام آزاد کر دے، یا 60 دن کے لگاتار 60 دن کے روزے رکھے، یا یہ کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلا دے۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ کفارہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ان کے شوہر کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا تم نے اپنی بیوی کو ایسا کہا ہے، اس لیے تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے نبی میرے غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو اگر 3 مرتبہ دن میں کھانا نہیں کھاؤں تو میری آنکھوں میں اندھیری چھا جاتی ہے، تو میں تو خود ہی روزانہ 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں، روزے کیسے رکھوں؟ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ کہا کہ جی میرے پاس خود کے پاس ہی نہیں ہے، میں کہاں سے کھلاؤں؟
آپ مجھے کچھ دے دیں تو کھلا دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کھجوروں کا انتظام فرمایا، صحابہ نے بھی جمع کی، اور پھر اس کے بعد ان کا کفارہ ادا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا۔ یہ جو صحابیہ عورت تھی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، تو جاتے جاتے یہ رستے کے اندر حضرت عمر سے ملی، کچھ بات کرنا چاہتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے اور ان کی بات سننے لگے۔ تو حضرت عمر کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نہیں جانتے تھے ان کو کہ کون نہیں ہے، یہ بوڑھی عورت کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین ایک عورت نے، وہ بھی بوڑھی عورت، راستے میں آپ کو روکا، آپ اس کی بات سننے لگ گئے، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی بات کو آسمانوں سے اوپر سنا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی بات کو نہیں ٹالا تو عمر کون ہوتا ہے جو اس کی بات کو ٹال دے؟ اللہ نے جب اس کی بات کو نہیں ٹالا، سمجھا، اللہ نے نہیں بات ٹالا، یعنی اللہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں بوڑھی ہوں، میں کیسے رہوں گی اب شوہر کے بغیر، تو اللہ نے ان کے لیے گنجائش نکال دی قرآن کریم کے اندر، اور کفارہ بتا دیا، اور ان کے ذریعے سے ساری امت کو حکم بتا دیا، قرآن میں ان کے واقعہ کا تذکرہ کر دیا۔ تو اللہ نے ان کی بات کو نہیں ٹالا تو عمر کون ہے جو ان کی بات کو ٹالے؟ اور پھر آگے کی بات سنا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت عمر فرمانے لگے اگر یہ پوری رات بھی مجھے کھڑا رکھ کے بات کرتی رہتی تو میں پوری رات اس کی بات سنتا رہتا۔ ایک ایمان والے کا یہ مقام اور یہ مرتبہ، یہ اہمیت۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں ان کے بارے میں آتا ہے، جو آدمی صبح کے وقت میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس کو پڑھنے کے بعد سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں پڑھ لے، 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ 70 صبح اگر پڑھ لے تو شام تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر اس دن اس کی موت آ جائے تو شہید مرتا ہے، اور اگر رات کے وقت میں پڑھ لے تو صبح تک ایسے ہی حفاظت کرتے ہیں، اور اس رات میں اس کی موت آ جائے تو شہید مرتا ہے۔ یہ آیت کہاں سے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہاں سے لے کر جہاں پر سورت پوری ہو رہی ہے وہاں تک۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف چلو، کوشش کرو۔ یہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی، ان آیتوں کی وجہ، ان آیتوں کا حکم یہ ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جاتی تو اس وقت جمعے کے، جیسے آج جمعے کے زوال کے بعد فوراً جو اذان ہوتی ہے، جمعے کی جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اب جمعے کی کوشش کرو، جمعے کی تیاری کرو، کیونکہ جمعے کا دن وہ اہم دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جس دن حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا، جس دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، یہی وہ جمعے کا دن ہے جسے عید کا دن بھی کہا گیا ہے، یہی وہ جمعے کا دن ہے جس کے اندر پورے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں آدمی اللہ سے جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی اس جمعے کے دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک تھے لؤی بن کعب، انہوں نے اس کا نام جمعہ رکھا تھا، لوگوں کو جمع کرتے تھے، وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تو یہ بڑا اہم دن ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جمعے کی نماز کے لیے جب اذان دی جائے، یعنی جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چلو، یعنی جمعے کی نماز کی طرف چلو، اس کی کوشش کرو، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ خرید و فروخت سے مراد صرف خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو جمعے کی نماز کی تیاری کے اندر آڑ بنے وہ سارے کام چھوڑ دو۔ اسی لیے فرمایا جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کیا حکم ہے کہ جمعے کی تیاری کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد کیا؟ رزق ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کا قول ہے جو آدمی جمعے کی نماز کے بعد اپنے کاروبار میں لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاروبار میں 70 برکتیں نازل فرماتے ہیں، 70 مرتبہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک صحابی تھے عراق بن مالک رضی اللہ عنہ، جمعے کی نماز پڑھتے، نماز کے بعد
مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے اللہ تو نے مجھے جمعے کی نماز کا حکم دیا، میں نے اس نماز کو ادا کیا، میں نے خطبوں کو سنا، اے اللہ میرے رزق کے اندر برکت نصیب فرما۔ اس لیے کہ جمعے کی نماز کے بعد کے لیے حکم یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو رزق کی تلاش میں لگ جاؤ۔ آگے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی نماز کے بعد خطبہ دے رہے تھے۔ پہلے خطبہ ہوتا تھا جمعے کی نماز کے بعد، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا عید کی نماز میں، نماز کے بعد، بقرعید کی نماز میں نا، ایسے پہلے جمعے کے بعد ہوتا تھا، پھر بعد میں جمعے سے پہلے ہونے لگ گیا۔ اللہ کے نبی مدینے کے اندر خطبہ دے رہے تھے، مدینے میں قافلہ آیا، یہ قافلہ تھا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا، جو ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ ان کا قافلہ تھا۔ یہ ملک شام سے بڑا تجارتی مال لے کر آیا یہ قافلہ۔ تو صحابہ کرام خطبے کو سن رہے تھے، نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ جیسے ہی قافلہ آیا تو قافلے میں ہر ضرورت کا سامان ملتا تھا، تو ہر آدمی قافلے کے پیچھے دوڑنے لگا، حضور خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ اٹھ کر چلے گئے، حتیٰ کہ ساری مسجد خالی ہو گئی، صرف 12 آدمی رہ گئے، ساری مسجد خالی ہو گئی، اور سارے کے سارے قافلے کے پاس سامان کو لینے کے لیے چلے گئے تاکہ سامان خرید لے اپنے ضروریات کا۔ یہ گئے کیوں تھے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے سوچا شاید جمعے کی نماز تو ہو گئی، نماز ضروری ہے، شاید خطبہ ضروری نہیں ہے، یہ جمعے کا جز نہیں ہو، اس لیے چلے گئے، یا اس لیے چلے گئے تھے کہ ہمیں سامان لینا، کہیں سامان ختم نہیں ہو جائے، اس لیے چلے گئے صحابہ کرام۔ ایک صحابہ کرام سے چوک ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا۔ جب یہ تجارتی سامان کو دیکھا انہوں نے یا کھیل کے سامان کو دیکھا تو یہ آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ روایت میں آتا صرف 12 آدمی رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ 12 آدمی بھی چلے جاتے، یعنی حضور خطبہ دے رہے ہیں، تو آپ اس سے اہمیت دیکھیں، دین کی بات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، قرآن کی بات کی کتنی اہمیت ہے، احادیث کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ 12 آدمی بھی اٹھ کر چلے جاتے، اللہ پورے مدینے کی وادی کو آگ سے بھر دیتے۔ اللہ کتنا آسان ہوتا ہے آدمی کا دین کی بات کو چھوڑ کے چلا جانا، اور کتنی سخت وعید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ ہاں، آپ نے فرمایا اگر یہ 12 آدمی چلے جاتے تو مدینے کو آگ سے بھر دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جی ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل کود سے تجارت کے سامان سے بہت زیادہ بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔